اکثر یاد آتا ہے، حشر کا موضوع ہے تو وہ شعر جو میری طبیعت میں حشر برپا کر دیتا ہے یاد آ رہا ہے۔ کن کن باتوں کا ذکر کیا جائے؟ حسین کا مدینے سے نکلنا ہی ایک قیامت ہے، ایک قیامت ہے۔ حسین کو مدینے سے نکلنا پڑا۔ کیوں نکلنا پڑا؟ ایک فاسق، ایک فاجر، ایک ملعون انسان کی بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ قیامت ہے، حسین سے بیعت کا مطالبہ، سید شباب اہل جنت سے بیعت کا مطالبہ۔ اس کی کوئی منطق ہے؟ اس کی کوئی منطق ہے؟ سید شباب اہل جنت سے، جنت کے سردار سے بیعت کا مطالبہ، کوئی منطق ہے؟ کیا ہو گیا ہے مسلمان کی عقل کو؟ مسلمان کا ضمیر کتنا مردہ ہو گیا ہے، کتنا بے شعور ہو گیا ہے، کتنا بے ذوق ہے، کس قدر بے لطفی کی باتیں ہیں۔ سردار بہشت سے بیعت کا مطالبہ، قیامت ہے۔ اور اس کے بعد مکے میں پناہ نہ ملنا۔ مکہ کیوں چھوڑا سرکار نے؟ فرمایا حاجیوں کے بھیس میں قاتل آئے ہیں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے خون سے، میرے قتل کے واقعے سے حرم الہی حرم امن الہی کی بے حرمتی ہو۔ مکہ و منی و عرفات کو چھوڑا، کربلا کی راہ لی۔ کربلا پہنچنا ایک قیامت ہے، پانی کا بند کیا جانا ایک قیامت ہے، بچوں کا بلک بلک کے التش التش کہنا ایک قیامت ہے، زینب کے سر سے ردا کا چھن جانا ایک قیامت ہے۔ صبح عاشوراء اکبر کی اذان نے ایک قیامت برپا کی۔ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، ایک ایک صحابی کی شہادت قیامت ہے۔ قیامت خیز منظر دیکھیں گے، کیا کیا قیامت خیز منظر ہے۔ حر آیا، حر کا بیٹا آیا، حر کا غلام آیا، حر کا بھائی آیا، سب قتل ہوئے۔ جب حر کا بیٹا شہید ہو کر تڑپ رہا تھا اور اس نے حر کو پکارا، اور حر جب بیٹے کے لاشے پر پہنچا تو دیکھا حسین پہلے سے موجود ہے۔ کیا قیامت کا منظر ہے، کیا بیٹے کا غم بھول گیا آقا۔ یہ غلام نوازی، یہ ذرہ نوازی حسین کا جواب قیامت ہے۔ کہا حر، جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے باپ سے اٹھایا نہیں جاتا۔ اور اس قیامت کے بعد پھر اکبر کا لاشا اٹھانا حسین کے لیے قیامت۔ اسی لیے بس اس موقع پر مقاتل میں اور تاریخوں میں جملہ ملتا ہے، اکبر کے لاشے پر پہنچے، اور جب اکبر کے لاشے کو اٹھانے کی منزل آئی تو خیمہ گاہ کی طرف دیکھا، کہا اے بچوں آؤ، اکبر کا لاشا اٹھانے میں بوڑھے باپ کی مدد کرو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ قیامتیں ہیں، اکبر کا لاشا اٹھانا قیامت ہے، قاسم کے لاشے کا پامال ہو جانا، اور حسین کا یہ کہنا، بیٹا ارے تیرا چچا تجھ سے شرمندہ ہے کہ تو زندگی میں پامال ہو گیا۔ اور اب اس شعر کو آپ کے حوالے کر دوں جو میں عرض کر رہا تھا، جو میرے وجود میں حشر برپا کرتا ہے۔ قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی مرحوم و مغفور کا شعر ہے، کہتے ہیں حشر تک سوچ عدل انسانی، صرف اصغر کا خوں بہا کیا ہے۔
اصغر کا لاشا ہاتھوں پر لے کر حسین کا 7 مرتبہ آگے بڑھنا اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹنا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. کیا قیامت خیز منظر ہے. گویا حسین صدائے حال سے فرما رہے ہیں چشم فلک دیکھ، کیا بار مصیبت ہے حسین کے ہاتھوں پر، مگر حسین کے قدموں میں کوئی لغزش نہیں ہے. یہ قیامتیں ہیں، یہ قیامتیں ہیں. حسین کے لاشے کا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہونا قیامت ہے. شام غریبہ قیامت ہے. بس اب غیر مربوط انداز میں تقریر کو روک رہا ہوں. اب اس قیامت میں کیا ہوگا معلوم ہے؟ بس آخری جملہ ہے، اگر آنسو ضبط کر سکیے گا تو کیجئے گا، لیکن آنسو ضبط کرنا یہاں پر حرام ہے. میں بار بار کہتا ہوں، میں مبالغہ نہیں کرتا، میں تو واقعات کا ریفرنس دیتا ہوا آگے بڑھتا ہوں، حوالے، اشارے. سرکار نبوت نے فرمایا ہے میرے بیٹے حسین کے نام میں وہ سوزش ہے، وہ درد ہے، وہ غم و علم ہے کہ یہ نام سنتے ہی مومن کا دل تڑپ اٹھتا ہے. صادق آل محمد نے کہا جب میرے جد مظلوم کا مرثیہ پڑھا جائے، جب مسائب پڑھے جائیں تو بلند آواز سے گریہ کیا کرو، گریہ کرو، تاکہ وہ سوچنے پر مجبور ہو کہ کیوں رویا جا رہا ہے. ہم حسین کی شہادت پر نہیں گریہ کرتے، ہم انسان کی شقاوت پر گریہ کرتے ہیں. انسان کی شقاوت. ہاں وہاں کیا ہوگا اس حشر میں؟ بس ایک جملہ. 2 روایتیں ہیں عظمت زہرا کے باب میں. عظمت زہرا کے باب میں. کون زہرا؟ وہ زہرا جس پر باپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی قیامتیں گزری. وہ ابتدا تھی، کربلا میں انتہا ہوئی. در و دیوار کے درمیان زہرا کو پیس دیا گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، شکم مبارک میں بچہ شہید ہو گیا. وہ زہرا جب قیامت میں آئے گی تو اعلان کیا جائے گا اہل محشر نگاہیں جھکا لو. حدیث ہے، حدیث ہے، نگاہیں جھکا لو. محمد کی بیٹی فاطمہ گزرے گی، جس وقت فاطمہ یہ آواز سنے گی اور زخم تازہ ہو جائے گا. ہائے یہ میرا اعزاز، ہائے یہ میرا اعزاز. میرے لیے اہل حشر کو کہا جا رہا ہے نظریں جھکا لو پروردگار. ارے میری بیٹیاں تھی اور شام کا بازار، زینب تھی اور شام کا دربار. دوسرا منظر حشر کا. حشر کا منظر کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک مرتبہ زہرا آگے بڑھیں گی، ساق عرش الہی کو پکڑ کے کہیں گی اے پروردگار میرے حسین کا خون بہا کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہماری عبادت عزا کو قبول فرما. معبود ہمیں ولایت کے صراط مستقیم پر گامزن فرما. پروردگار اپنے لطف و کرم سے تمام مسلمانوں کو تہذیب مصطفیٰ و تہذیب اہل بیت مصطفیٰ سے آشنا فرما. ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود اس وقت اس مجمع میں جتنے بھی حاضرین ہیں، جتنے بھی حاضرین ہیں، چاہے وہ جس مسلک سے، جس ملت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے درد کا مداوا فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے دلوں اور دماغوں کو نور معرفت سے بھر دے، انہیں حقیقت آشنا بنا دے، انہیں صراط ولایت پر گامزن فرما کر. پروردگار جو بیمار ہوں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو محتاج ہوں انہیں غنی بنا دے، جو غنی ہوں انہیں سخی بنا دے.
پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہم رکاب دشمنان دین اور دشمنان انسانیت سے ہم کو جنگ و جہاد کا عزن عطا فرما، ہمیں ان کے قدموں میں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ معبود ان کے ہاتھوں سے اپنے رحمت الہیہ کا پرچم لہرا دے۔